الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، والذین معہ اشداء علی الکفار۔ اس سے پہلے والی آیت والذی ارسل رسولہ بالہدی، اس آیت کا نام ہے آیت اظہار دین۔ اس آیت کا نام بھی یہ ہے اظہار دین، غلب دین کی آیت۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق، وہی ذات ہے جس نے بھیجا اپنا رسول بالہدی، خدا کے ساتھ، قرآن کے ساتھ، ودین الحق، اور سچے مذہب کے ساتھ، لیظہرہ علی الدین کلہ، تاکہ یہ حکمت ارسال ہے، تاکہ غالب کر دے اس کو علی الدین کلہ، سب ادیان پر۔ وکفی باللہ شہیدا، اور کافی ہے اللہ پاک بطور گواہ کے۔ یہ آیت اظہار دین ایک اور مقام پہ بھی آئی ہے، والذی ارسل رسولہ بالہدی، وہ دوسرا مقام نکالیں کہاں ہے؟ جہاں پر جلدی ذرا، آج سارے ادھار ختم کر لو، کل انشاءاللہ فاتحہ خلف الامام پوری تفصیل سے پڑھاؤں گا۔ جتنے ادھار شدار ہیں سارے ختم کریں، اور آج اہم موضوع آ رہا ہے صحابہ کرام پر اعتراضات اور ان کے جوابات۔ والذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ صفحہ 807 ہے۔ اس پر مرزا دجال نے اس آیت سے استدلال کیا ہے کہ پیچھے چونکہ بات چل رہی ہے مبشرم برسول یاتی من بعدی اسمہ احمد، یہ احمد رسول آنے کی خوشخبری ہے۔ آگے ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ اس میں مرزا نے کہا ہے خزائن میں کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی، اس سے میرا تذکرہ ہے، کیونکہ پیچھے اسمہ احمد، وہ کہتا ہے یہ میری بات چل رہی ہے کہ میرا نام ہے احمد، اور والذی ارسل رسولہ بالہدی میں بھی میں ہی مراد ہوں۔ یاد رکھ لو، کیا مسئلہ ہے؟ ابھی تک بیٹھنے کا طریقہ نہیں آیا؟ ہاں بھائی، تو والذی ارسل رسولہ بالہدی، یہ رسولہ سے مراد لیتا ہے، یہ میری بات چل رہی ہے، اور پیچھے بھی میری بات ہے اسمہ احمد۔ یہ انشاءاللہ یہاں پہنچ کر پوری وضاحت کروں گا، صرف ایک بات بتلانے کے لیے یہ آیت نکالی۔ یہاں پر اللہ فرماتے ہیں والذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ آگے تعیین کر دی محمد الرسول اللہ، اس رسول سے کیا مراد ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ یہی ہو والذی ارسل رسولہ بالہدی میں آگے خود تعیین آ گئی۔ مرزا قادیانی کا دجل وہ یہاں ہی سے ختم ہو گیا۔ اس نے کہا تھا والذی سے میں مراد ہوں،
قرآن پاک القرآن یفسر بعضہ بعضا، تو جہاں پر قرآن نے یہ وضاحت کر دی ہے کہ رسول سے مراد کون ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ اسی تشریح رسول، ان کو پھر خراب کر دیا۔ آپ کا اس دفعہ پڑھنے کا موڈ ہی نہیں ہے۔ محمد الرسول اللہ والذین معہ، حاشیہ دیکھو، ایک کا حاشیہ ادلہ نبوت، نبوت کے ثابت کرنے کے لیے تو کیا کر رہا ہے؟ کیا کر رہا ہے تو گدھے؟ ادلہ نبوت، نمبر 1 معجزات نبویہ، نمبر 2 پیشین گوئیاں نبویہ، اور نمبر 3 تعلیمات و خصائل نبویہ، اور نمبر 4 کمالات صحابہ۔ یہ 4 ادلہ دی جاتی ہیں نبوت پر۔ پیغمبر کے معجزات بھی یہ دلیل ہیں آپ کی صداقت پر، اور نبی کی پیشین گوئیاں بھی، وہ جب سچی ہوتی ہیں تو وہ بھی اس بات رسالت کا ثبوت بنتی ہے۔ اور نمبر 3 پیغمبر کی تعلیم و خصائل، یہ بھی پیغمبر کی نبوت پر دلائل بنتے ہیں۔ اور نمبر 4 کمالات صحابہ، ہمارا یہ عنوان ہے والذین معہ سے کمالات صحابہ، یہ صحابہ کرام کے کمالات وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہے۔ دوسرے لفظوں میں کہ اصحاب رسول یہ مستقل عنوان ہے، یہ صداقت رسول کے دلائل اور شواہد ہیں۔ کس طرح کمالات صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل ہیں، اس کی تشریح میں کئی تقریریں ہیں۔ ایک تقریر عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان آپ کی صحبت سے پہلے کے حالات وہ بھی دیکھ لیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بعد کے حالات وہ بھی دیکھ لیں کہ آپ کی صحبت سے، ماہیت سے اور مجلس میں آنے سے پہلے ان لوگوں کے حالات کیا تھے، اور جب نبوت کا رنگ چڑھا ان پر اور تعلیم و تزکیہ ہوا، بعد کے حالات کیا بنے، تو یہ پہلے اور بعد کے حالات یہ بتلائیں گے کہ یہ پیغمبر کے ہاتھ لگے ہوئے ہیں، یہ کسی عام آدمی کے ہاتھ نہیں۔ تو صحابہ کے جس قدر کمالات واضح ہوں گے، نکھریں گے، وہ سارے کے سارے دلیل بنیں گے نبوت پر اور آپ کی صداقت پر۔ اسی پر میں پہلے بھی اشارے کرتا آیا، ہدی للمتقین پر، وہاں پر میں نے بتایا تھا کہ قرآن ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، قرآن کی صداقت دیکھنی ہو تو ان لوگوں کو دیکھو جن کو اس آب حیات کے چشمہ سے پانی پینے کا اتفاق ہوا، اور وہ کون ہے؟ صحابہ کرام۔ خود صحابہ کرام کا قرآن کریم کے اخلاق اور تعلیمات سے بہرہ مند ہونا اور حصہ حاصل کرنا، یہ خود دلیل ہے قرآن پاک کی صداقت کی بھی، اور رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی بھی۔ پہلے حالات کیا تھے؟ درندگی تھی، کوئی لوگ جن کو کبھی رحم تک نہیں آیا۔ چنانچہ دارمی میں مشہور حدیث ہے
مسند دارمی کی کہ صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر اپنی گزشتہ زندگی کا واقعہ سناتا ہے، اور مزے کی بات یہ ہے جب وہ واقعہ پیش آیا تو اسے محسوس بھی نہیں ہوا، اور آج آ کر روتا بھی ہے اور سناتا بھی ہے، تو یہ سارا صحبت نبوی کا رنگ تھا، اور یہی ہے دلیل نبوت ماقبل کے حالات ماں بعد کے۔ وہ خود کہتا ہے کہ میں سفر پہ تھا اور میرے گھر بچی پیدا ہوئی، اور میں سفر پر گیا تھا، جب واپس آیا تو میری بیوی نے وہ بچی مجھ سے چھپا لی۔ میں کچھ دن گھر رہا، پھر چلا گیا، لمبا واقعہ ہے، چلا گیا، پھر کچھ عرصے کے بعد آیا تو میری بیوی نے وہ بچی مجھ سے چھپا لی، حتیٰ کہ ایک دفعہ میں آیا، وہ بچی بڑی ہو چکی تھی، تو ماں نے اسے یہ سبق دیا کہ جب تیرا باپ آئے تو آپ نے باپ کے سامنے جا کر کہنا ہے یا آبا دے، یہ جملہ کہنا ہے۔ تو کہتا ہے میں گھر آیا اور اس بچی نے میرے سامنے آ کر کہا یا آبا دے، تو میں نے کہا یہ کس کو کہہ رہی ہے، یہ کس کی بچی ہے؟ تو بیوی نے مجھے کہا یہ آپ کے لطفہ سے پیدا ہوئی، آپ کی بچی ہے۔ تو میں نے اسے یہ کہا کہ پھر اس طرح کرو کہ اس کو اچھے کپڑے پہناؤ، غسل کرواؤ، ہاتھ سے گار کرو اور پورا اس کی تیاری کرواؤ۔ چنانچہ میری بیوی نے پوری تیاری کروا لی، نئے کپڑے، غسل اور ساری جو کچھ ہوتا ہے تیاری کا سب کچھ مکمل کیا۔ کہتا ہے میں اپنی بچی کو ساتھ لے کر جنگل کی طرف چلا۔ وہ بچی مجھ سے پوچھتی تھی کہ ابو جی کدھر جا رہے ہیں، تو میں کہتا بس کام ہے۔ وہاں جنگل میں پہنچ کر میں گڑھا اپنے ہاتھ سے گڑھا کھودا۔ اب جب گڑھا کھود رہا تھا تو میری داڑھی پر مٹی اڑ رہی تھی، مٹی آتی، وہ بچی اپنے ہاتھ سے میری داڑھی صاف کر رہی تھی، اور میں نے اس بچی کو گڑھا کھود کے وہ چلاتی رہی، چیختی رہی، یا آبا سے یا آبا تک کے آواز کرتی رہی، لیکن میں نے اسے زندہ درگور کر دیا۔ اس وقت کوئی رحم نہیں آیا، اور آج جب صحبت نبوی کا رنگ چڑھا ہے تو آج آ کر خود بھی اب کا بقا اب کا خود بھی رو رہا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، اور نبی پاک علیہ السلام بھی رو رہے ہیں۔ تو یہ وہ لوگ تھے، ان کی زندگی میں صرف نمونہ ایک مثال پیش کر رہا ہوں، ورنہ آپ سیر صحابہ پڑھیں اور ان کی زندگی کے احوال جاہلیت پڑھیں کہ پہلے کیا حالت تھی۔ اپنی بچی کو زندہ ہاتھوں سے دفن کرتا ہے لیکن کوئی رحم نہیں آتا، اور جب پیغمبر کی مجلس میں آیا تو اب گزشتہ پر بھی رو رہا ہے۔ تو یہ انقلاب نبوی تھا اور پیغمبر کریم علیہ السلام کی مجلس کا اثر تھا۔ اسی طرح وہ لوگ ڈاکہ ڈالتے، دوسروں کے مالوں پر چوریاں کرتے، ڈاکے ہوتے، لیکن جب صحبت نبوی کا رنگ چڑھا ہے، اب ایک آیت آتی ہے اللہ کو قرضہ دو، تو ایک صحابی حضرت دہدہ، جس کا واقعہ سیرت کی کتابوں میں موجود ہے، وہ صحابی کا بہت بڑا باغ ہے، اور باغ جوبن پہ ہے۔ جب باغ تیار ہو جاتا کھجور کا، عرب کے لوگ بال بچوں سمیت وہاں چلے جاتے، اس کے بال بچے وہاں ڈیرا لگایا ہوا ہے باغ میں، لیکن ایک ہی قرض حسن والی آیت نازل ہوئی کہ کون اللہ کو قرض حسنہ دے گا۔ بس اس نے کہا، اس کو پتہ چلا، یہ دوڑ کے آیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، اور آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ آیت آپ پر نازل ہوئی ہے؟ اللہ فرماتے ہیں مجھے قرض حسنہ دو۔ آپ نے فرمایا نازل ہوئی ہے۔ تو صحابی نے کہا پھر آپ گواہ بن جاؤ، میں نے پورا باغ اللہ کی راہ میں دے دیا ہے، بطور قرض کے پورا باغ دے دیا ہے۔ اب وہاں سے بھاگ کے جاتا ہے اور دروازے پہ کھڑے ہو کے اپنی بیوی بچوں کو آواز دیتا ہے کہ آپ باہر آ جائیں،
انہوں نے کہا کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا میں نے یہ باغ قد اقرضت اللہ کو بطور قرض کے دے دیا ہے، اس لیے اب تم ایک منٹ اس میں نہیں رہ سکتے۔ اب یہ پہلے لوگوں کا مال کھا رہے ہیں، ڈاکہ ڈال رہے ہیں، یہ حالت ہے۔ اور اب جب صحبت نبوی کا رنگ چڑھتا ہے تو اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں لٹانے کو وہ اپنی نجات سمجھ رہے ہیں۔ اسی طریقہ سے پہلے موت کا ڈر ہے۔ ایک صحابی اٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتا ہے کہ یا رسول اللہ، یہ میرے ہاتھ میں کھجور ہے، اب میں کھجور کھانا چاہتا ہوں، لیکن مجھے آپ یہ بتائیں اگر میں شہید ہو گیا جنت میں پہلے پہنچ جاؤں گا یا کھجور پہلے کھا لوں گا، کتنا وقفہ ہوگا؟ آپ نے فرمایا آپ جنت میں پہلے پہنچ جائے گا۔ اس نے القا تمرات، کھجور کو ڈال دیا، کہتا ہے چلو کوئی اور کھائے گا، اور جاتا ہے میدان میں، وہاں پر شہید ہوتا ہے۔ تو یہ حالت پہلے کی کیا تھی؟ دور جاہلیت کی حالتیں دیکھیں، اور جب صحبت نبوی کا رنگ چڑھائے تو معلوم ہوتا ہے آپ اللہ کے سچے نبی تھے۔ اگر کوئی صرف جھوٹ موٹ والا آدمی ہوتا اس کی صحبت کا یہ رنگ نہیں چڑھتا۔ اور وہ لوگ جو جاہلیت میں تھے، حماقت میں تھے، بتوں کے پجاری تھے اور مردوں کے پجاری تھے، آج وہ زمانہ آ گیا۔ حضرت اسود پہ بھی لاٹھی رکھ کے کہتے ہیں لا تنفعوا ولا تضروا لولا رأیت رسول اللہ یقبلوا کا ما قبلتک کا۔ آج شجرہ رضوان بھی اڑا جا رہا ہے، تو معلوم ہوتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے کمالات یہ دلیل ہے جو ان پر صحبت نبوی کا رنگ چڑھائے۔ یہ رنگ بتاتا ہے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اور جو آدمی کمالات صحابہ پہ اعتراض کرتا ہے گویا کہ اس کی جرا ادلہ نبوت پہ ہے، نبی کے نبوت اور صداقت کے دلائل پر اس پر وہ جرا کر رہا ہے۔ یہ معمولی مسئلہ نہیں صحابہ کرام والا، صحابہ پر جرا، رسول مکرم کی نبوت پر جرا ہے، آپ کے دعویٰ رسالت اور دعوے نبوت پر وہ ظالم جرا کر رہا ہے۔ تو اس لیے اب یہاں پر دوسری بات عرض کر رہا ہوں، والذین معہ، ایک عنوان میں نے صرف اشارہ کرنا تھا، تقریر مقصود نہیں، آپ خود علماء ہے، صرف یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ صحابہ کرام کس طرح ان کے کمالات نبوت کی دلیل بنتے ہیں۔ تو میں نے کہہ دیا ان پر جو رنگ چڑھا ہے نبوت کا، ان کے پہلے کے حالات بھی دیکھ لو، بعد کے حالات بھی دیکھ لو۔ ہر سلیم الفطرت انسان یہ بات ماننے پہ مجبور ہوگا کہ واقعتاً ان کا تزکیہ دربار نبوت سے ہوا ہے، یہ کسی اور انسان کے بس کی بات نہیں۔ دوسرا، جہاں پر قرآن اشارہ کر رہا ہے حقیقت صحابیت کی طرف، والذین معہ، وہ لوگ جو آپ کے ساتھ ہیں، معیت نبوی، یہ بات ذرا میری توجہ سے سنو۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان ایمان میں مومن بھی کے اعتبار سے وہ آپ سے زائد نہیں تھے، مومن بھی کے اعتبار سے ایمان کے اندر آپ سے زائد نہیں، کیونکہ آپ حکم پڑھ چکے ہیں آمنوا کما آمن الناس، ایمان کوئی معتبر ہوگا جیسے صحابہ نے لایا۔ اب صحابہ کرام باعتبار مومن بھی کے جن چیزوں پر ایمان لانا ہے آپ سے ایک ذرہ بھی زائد نہیں تھے۔ تو صحابہ کی جتنی عظمتیں ہیں وہ صرف ایمان کی وجہ سے نہیں، صحابہ کی جتنی عظمتیں ہیں اس کا وجہ ایمان نہیں اور عمل بھی نہیں، اعمال بھی نہیں۔ یہ بات دل کے کانوں کی کھڑکیاں کھول کے سن لو۔ صحابہ کرام کا اللہ پر ایمان تھا، آپ کا بھی اللہ پر ایمان ہے، صحابہ کرام کا نبوت پر ایمان تھا، ہمارا بھی نبوت پر ایمان ہے، صحابہ کا جنت پر ایمان تھا، ہمارا جنت پر ایمان ہے، صحابہ کا جہنم پر ایمان تھا، ہمارا جہنم پر ایمان ہے۔ تو مومن بھی ہی جن چیزوں کے ساتھ ایمان لانا ضروری ہے وہ صحابہ کے نزدیک بھی وہی مومن بھی چیزیں تھی جو آج پوری امت کے نزدیک
ان پر ایمان لانا فرض اور ضروری ہے۔ تو اس اعتبار سے کوئی تفاوت نہیں۔ مومن بھی سمجھ رہے ہو نا، جن چیزوں پر ایمان لانا ہے، تو صحابہ جن چیزوں پر ایمان لائے ان چیزوں پہ ہم سب کا ایمان ہے۔ اللہ کی توحید پر، نبی کی رسالت پر، جنت پر، جہنم پر، عالم برزخ پر، برزخ کے عذاب و ثواب پر، اور یہ جتنی چیزیں ہیں اللہ کی کتابوں پر، فرشتوں پر، اچھی بری تقدیر پر، یہ ان کا بھی ایمان تھا، ہمارا بھی ایمان ہے۔ اس چیز میں کوئی تفاوت نہیں، کیفیات کی بات نہیں چھیڑ رہا۔ اس چیز میں نفس ایمان کے اندر ہر امتی کا کوئی ایمان ہے جو صحابہ کا ایمان تھا، ورنہ وہ امتی نہیں، اس کا ایمان معتبر ہی نہیں۔ ایمان معتبر بنے گا تب کہ کما آمن الناس، کوئی ایمان لانا پڑے گا۔ مومن بھی کے اعتبار سے کوئی تفاوت نہیں، یہ بات سمجھ گئے؟ اور اعمال کے اعتبار سے آپ میں بھی کئی ایسے لوگ موجود ہیں جو کئی 100 نوافل پڑھنے والے ہیں اور روزانہ قرآن کریم کی تلاوتیں کرنے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں۔ صحابہ میں بھی تھے، ان پر بھی 5 نمازیں فرض تھی، آپ پر 5 نمازیں فرض ہیں، ان پر 40واں حصہ زکوٰۃ فرض تھی، آپ پر 40واں حصہ زکوٰۃ فرض ہے، ان پر زندگی میں 1 دفعہ حج فرض تھی، آپ پر زندگی میں 1 دفعہ نماز فرض ہے۔ یہ اعمال کے اعتبار سے بھی کوئی تفاوت نہیں بن سکتا۔ اور کئی ان میں وہ ہیں جو صحبت نبوی میں 1 سال تک رہے، 6 مہینے تک رہے، 1 مہینہ تک رہے، اور اسی طریقہ سے، اور آج بعد والے 120 سال کی عمر گزار کے جا رہے ہیں، 130 سال کے بندے مر رہے ہیں، جنہوں نے نمازیں پڑھی، زکاتیں دی، حج کیے۔ تو یہ عمل کے اعتبار سے بظاہر جہاں پر بھی کوئی تفاوت نہیں، بلکہ بسا اوقات یہ عام امتی کا عمل بظاہر وہ صحابہ کرام سے بھی بڑھ گیا ہے۔ یہ باتیں ذرا مشکل ہے، توجہ سے بیٹھو۔ اسی حقیقت کو حجت الاسلام نے ذکر کیا، حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے یہی بات کی، فرماتے ہیں کہ انبیاء کا کمال علمی ہوتا ہے، جس پر بریلویوں نے اعتراض کیا، اور بسا اوقات امتی بظاہر عمل میں بڑھ جاتا ہے، یہ لفظ انہوں نے کہا۔ اب اس پر اشکال ہوا، بریلویوں نے اعتراض کیا، یہ انشاءاللہ میں ضرور عبارات اکابر پوری انشاءاللہ لے آؤں گا اور اس پہ گفتگو ہوگی، وقت اگرچہ کام ہے لیکن پھر بھی ہوگی۔ تو جہاں پر ان کا مقصد کیا ہے؟ بظاہر تو دیکھیں نبی پاک علیہ السلام کی نبوت کے 23 سالہ زندگی ہے، اور ایک آدمی اس میں نمازوں کی فرضیت بھی بعد میں ہے، زکوٰۃ کی فرضیت بھی بعد میں ہے، اور حج بھی آپ نے ایک کیا، لیکن بسا اوقات بظاہر امتی 50 حج کر لیتا ہے، اور کئی مرتبہ وہ یہ جو نمازیں یہ 100 سال تک پڑھتا ہے، 120 سال تک پڑھتا ہے، تو بظاہر تو عمل میں بڑھ گیا، لیکن جو حقیقت ہے وہ تو پیغمبر کے ایک سجدہ کا مقابلہ پوری کائنات کے نوری، ناری، خاکی، بشری، اول آخر ان کے پوری کائنات کے سجدے کٹھے کیے جائیں، پیغمبر کی ایک تسبیح کی شان کا مقابلہ بھی نہیں ہو سکتا۔ ان کے کیفیات کو نہیں چھیڑ رہا، میں یہ عرض کر رہا ہوں، نمازیں ان پہ 5 تھی، زکوٰۃ 40واں حصہ تھی، حج 1 تھا، اور اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں اعمال میں، اس میں بھی کوئی تفاوت بظاہر سامنے نہیں آتا، لیکن پھر اتنی عظمتیں ان کو کیوں ملی، اتنی شانیں ان کو کیوں ملی؟ نہ مومن بھی کے اعتبار سے ایمان کا تفاوت نظر آتا ہے، نہ اعمال کے ظاہر کے اعتبار سے اعمال میں کوئی فرق نظر آتا ہے، کیفیات جدا ہے، ظاہر عمل میں بھی فرق نہیں، پھر ان کو اتنی عظمتیں کیوں مل گئی؟ ابھی دنیا میں ہے، اللہ نے جنت کی سند پہلے اتار دی، دارالامتحان میں ہو کر جنت کی سند کا آنا، یہ تو عقل کسی دنیا کا کوئی ادارہ نہیں مانے گا۔ ابھی طالب علم کمرہ امتحان میں ہے، اس کے نتیجے کا اعلان کر دیا جائے، رزلٹ کا اعلان کیا کر دیا جائے، یہ تو کسی عدالت کا قانون نہیں، کسی ادارے کا نہیں، یہ فقط نبی کے صحابہ ہے،
ابھی دارul امتحان میں اللہ کی طرف سے رزلٹ کا اعلان پہلے کر دیا گیا ہے یہ صرف صحابہ ہے بس، اور کوئی دنیا میں ایسی قوم نہیں، فقط اصحاب رسول ابھی دنیا کے کمرہ امتحان میں ہے، لیکن ان کے نتیجے کا، رزلٹ کا، ان کی کامیابی کا اللہ نے دنیا میں اعلان کر دیا ہے۔ اور اسی طریقہ سے یہ انعام باقی جتنے لوگ ہیں ان کو خدا کی رضا والا انعام جنت میں پہنچنے کے بعد، رہنے کے بعد ملے گا، اور یہ فقط صحابہ ہے کہ ابھی وہ دنیا میں اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ عن المؤمنین، میں ان سے راضی ہو گیا، باقی جنتی جنت میں پہنچ کر ان پر رضا کا اعلان ہوگا، لیکن صحابہ کو دنیا میں اعلان کر دیا گیا، باقی سب خطرے میں ہے، لیکن صحابہ کے لیے اللہ نے فرمایا قیامت کے دن یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا معہ، قیامت کے دن جس طرح پیغمبر کے قریب رسوائی نہیں آ سکتی، اسی طرح پیغمبر کے صحابہ کے قریب بھی رسوائی نہیں آ سکتی۔ اب اس بے شک کو سمجھنا ہے، صرف جذبات میں نہیں، آخر وہ کون سی وجہ ہے؟ نہ مومن بھی کا تفاوت بن سکتا ہے، نہ ظاہری اعمال کا تفاوت ہو سکتا ہے، پھر وہ کون سی وجہ ہے کہ صحابہ کرام کو اللہ نے اتنی شانیں عطا کر دی، وہ غلطی بھی کرے، پیغمبر زخمی بھی ہو جائے، جنگ شکست میں بدل جائے، پھر اللہ فرمائے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْكُمْ عَفَا عَنْهُمْ، مجھے اپنی ذات کی قسم میں نے معاف کر دیا۔ کبھی پیغمبر کو فرمائے فَاعْفُ عَنْهُمْ، ان کو معاف کر دو، ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرو، ان کو شابرہم فی الامر اپنا مشیر رکھو۔ آخر اس سب انعامات کی وجہ کیا ہے کہ کبھی اعلان ہوتا ہے کہ لا تمس النار مر آنی، اس کو جہنم کی آگ نہیں چھو سکتی جس نے ایمان کی حالت میں میری مجلس میں آ گیا۔ آخر وجہ کیا ہے؟ ہم بھی ایمان والے اور کوئی مومن بھی، ہم بھی امت بھی سارے اعمال کرنے والے، جن میں بڑے بڑے اولیاء ہیں، بڑے بڑے اقطاب ہیں، بڑے بڑے اذکیاء ہیں، جن میں بڑے بڑے محدثین ہیں، لیکن کسی کو یہ انعامات کا حصہ نہیں ملا۔ یہ انعامات فقط صحابہ کو مل رہے ہیں اور کسی کو نہیں ملے۔ تو میری بات نوٹ کر لینا، یہ سارے انعامات کا مدار معیت نبوی ہے۔ جتنے انعامات ہیں سب کا اعمال بھی نہیں مدار، اور مومن بھی اس کے اعتبار سے ایمان بھی نہیں مدار۔ ہاں، ایمان کے ساتھ جو صحبت نبوی ہے اسی کو قرآن نے اشارہ کیا، جہاں محمد الرسول اللہ والذین معہ، یہی معیت وہ ہے جس نے صحابہ کو اتنا اونچا کر دیا۔ نہ نمازیں، نہ روزے، نہ حجیں، نہ زکاتیں، نہ کوئی دوسری چیزیں، بلکہ یہ بات نوٹ کر لو، صحابیت کی حقیقت ہی معیت نبوی ہے، اور اس پر مرتب ہونے والے سارے انعامات کی لم، وجہ، دار و مدار اور اصل حقیقت وہ یہی ہے والذین معہ۔ اس معیت میں اللہ نے عظمت صحابہ سب کو اکٹھا کر دیا۔ اب صدقہ آپ بھی کرتے ہیں، صدقہ صحابہ کرتے ہیں، اور اللہ کے محبوب فرماتے ہیں کہ میرا صحابی ایک مد جو خرچ کرے، آدھا سیر جو خرچ کرے، اور امتی اود پہاڑ جتنا سونا خرچ کرے۔ پہلا اود پہاڑ جتنا سونا ہے کس کے پاس؟ یہ حدیثیں پڑھتے ہو سمجھتے نہیں، اود پہاڑ جتنا سونا کس کے پاس ہے؟ اور وہ خرچ کرے، وہ اود پہاڑ کا سونا اس شیر جو کا مقابلہ نہیں کر رہا۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ اللہ کا عدل ہے، یہ امتی بھی خرچ کر رہا ہے، صحابی بھی خرچ کر رہا ہے، اس اعتبار کو دیکھا جائے ثواب برابر ملنا چاہیے، لیکن آخر وہ کون سی وجہ ہے کہ اس کا ایک سیر جو کا، جہاز سیر جو کا تمہارے اور پہاڑ جتنے سونا اگر کوئی خرچ کرے، اور مقصود رسالت یہ ہے کہ امتی جتنا بھی عمل کر لے، امتی کے عمل اس کی کیفیات اور ثواب کا صحابہ کے برابر ہونا ممکن ہی نہیں۔ جس طرح اور پہاڑ سونا تمہارے پاس ہونا ممکن نہیں،
اسی طرح تمہارا کوئی عمل صحابہ کے برابر درجے میں پہنچنا یہ ممکن ہی نہیں، یہ عدم امکان، ممکن نہ ہونا، ناممکنوں کو زبان رسالت نے بیان کر دیا اور پہاڑ جتنا سونا یہ ہو۔ اب ذرا خیال کرنا ہے، میں نے کیا کیا؟ نہ ظاہری اعمال، نہ ظاہری صدقات، نہ ظاہری نمازیں، نہ ظاہری حج، نہ ظاہری جہاد، نہ ظاہری اور کوئی باتیں، اور نہ مومن بھی کے اعتبار سے ایمان، عظمت صحابہ کا دار و مدار وہ مائیت نبوی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت اور صحبت، اسی کے ضمن میں عرض کرتا ہوں، صحابی کہتے کس کو ہیں؟ یہ بات میری سمجھ آ رہی ہے نا؟ مشکل خاموش سارے ہو گئے ہیں، اوپر سے گزر رہی ہے تو اس کو آسان کر دیتا ہوں۔ آپ چونکہ علماء ہیں اور اس بات کو سمجھیں، یہ سارا معہو پر بات ہو رہی ہے، معہو والذین معہو، یہی معیت ہے، اور اسی سے صحابی کی تعریف نکلی ہے۔ صحابی نام کس کا ہے؟ آپ نے شاید رکھا ہو مر عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان، بات ہی کوئی نہیں، بات ہی کوئی نہیں۔ جس نے نبی پاک علیہ السلام کو ایمان کی حالت میں دیکھا ہو، یہ کون سی بات ہے؟ عبداللہ ابن ام مکتوم، یہ آپ کو دیکھا نہیں تھا، صحابی نہیں تھے؟ پھر مر عن نبی کا کیا مطلب ہے؟ اگر یہ تعریف کی جائے رویت تو نہیں حاصل ہوئی، لیکن صحابی ہے۔ اس لیے امام ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فتح الباری میں فضائل صحابہ جہاں شروع ہوتے ہیں، شروع کے اندر بات کی۔ اسی طرح اور بھی اصول حدیث کی کتب میں، یہ اگر آپ نے یاد کروا دیا میں حوالے لکھوا دوں گا سارے، لیکن اب حوالوں کی طرف جائے مجبور رہ جائے گا جو بیان کرنا چاہتا ہوں۔ تو ابن حجر اسقلانی رحمہ اللہ نے فتح الباری میں ایمان صحابہ پر میں نے عرض کیا تھا، یہ بھی ہمارا عنوان ہے کہ حقیقت صحبت ہے کیا، صحابی کس کو کہتے ہیں، اسی پر بول رہا ہوں۔ تو ابن حجر نے ایک بات کی زبردست کر کے، باقی محدثین نے بھی فرماتے ہیں صحابی وہ ہے من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم بالایمان، جو ایمان کی حالت میں پیغمبر کی لقاء ہو جائے، پیغمبر کی صحبت مل جائے، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس مل جائے۔ آپ دیکھیں نہ دیکھیں، صحابی آپ کو دیکھے نہ دیکھے، صرف معیت مل جائے، معیت، یہ وہ خاص معیت ہے۔ ایمان کی حالت میں معیت نبوی میں آ گیا۔ میرا مقصود یہ ہے، صحابیت کی بنیادی معیت نبوی ہے، اور صحابیت کی رفعت کا دار و مدار بھی معیت نبوی ہے۔ یہ میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ تو صحابی کی تعلیم میں بھی آ گیا من لقی النبی، کوئی معیت نبوی کی بات۔ اب یہاں پر لمبی بات کی فائدے کے طور پہ بتا دیتا ہوں۔ ایک دوسری بات چلائی، کہتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، وفات کے بعد 3 دن تقریباً آپ کا وجود اقدس چارپائی پہ رہا۔ توجہ کرو، صحابہ کو ماننے والے جو صحابہ کرتے ہیں ان کو بھی بتا دو، اگر صحابی کو صحابی ماننا ہے تو عقیدہ اشاعت توحید کا اپنانا پڑے گا، ورنہ سب منافقت ہے۔ اب صحابی کس چیز کا نام ہے، کس ہستی کا نام ہے؟ معیت کی تعیین کرنے لگا ہوں۔ وہ معیت کب حاصل ہوگی؟ آپ کا وجود اقدس 3 دن تک چارپائی پہ رہا۔ حالت وفات میں سب محدثین نے بات چلائی کہ کچھ لوگ آئے جنہوں نے پہلے آپ کی مجلس میں آنا ان کو نصیب نہیں ہوا، اور جہاں پر آئے پیغمبر کریم کے وجود اقدس کی زیارت بھی کی اور وہاں پر رہے بھی تھے، لیکن اب یہ صحابی بنیں گے یا نہیں، اس پر سارے محدثین متفق ہیں، فرماتے ہیں وہ صحابی نہیں۔ کیوں؟
کہ آپ کی وفات کے ساتھ مائیت ختم ہو گئی، اب مائیت مل سکتی نہیں۔ آپ کی زندگی میں مائیت تھی اور وفات کے بعد مائیت ختم ہو گئی۔ اسی کو میں تعبیر کرتا ہوں، پیغمبر کی آمد پر نبوت ختم ہو گئی اور پیغمبر کے جانے پر صحابیت ختم ہو گئی۔ سمجھ گئے یا نہیں سمجھے؟ پیغمبر آئے ان کا تعدد نبوت ختم اور پیغمبر جانے لگے، صحابیت اور مائیت ختم، اب صحابی کوئی نہیں بن سکتا۔ پیغمبر کا وجود اقدس دیکھ کر بھی اب صحابی کوئی نہیں بن سکتا۔ چنانچہ ابن حجر نے اس کے بعد بات چلائی، کہتا ہے کہ اگر اللہ پاک کرم کرے اور آپ کی قبر انور کو اٹھا دے اور بعد کے امتی آ کر آپ کا وجود مقدس کی زیارت کرے، قیامت تک کے امتی کسی زمانے کے قبر مبارک اٹھا دی جائے، آپ کا وجود تو سلامت ہے، اسی طرح موجود ہے، الآنا کما وضع اسی طرح تر و تازہ ہے۔ اگر آپ کے وجود اقدس کی کوئی امتی زیارت کر لے قبر اٹھنے کے بعد، وہ صحابی بنے گا یا نہیں؟ ابن حجر کہتے ہیں نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ کہ مائیت نہیں مل سکتی، اب لقاء نہیں، مائیت نہیں، شرط تھی پیغمبر زندہ ہو، مائیت تب ہوتی ہے۔ اب آپ زندہ نہیں، اس لیے قبر مبارک کو اٹھانے کے بعد بھی اللہ کے کرم سے قبر اٹھے اور آپ کے وجود اقدس کی کوئی زیارت کر لے، وہ صحابی نہیں بن سکتا۔ اس پر اشکال کیا ابن حجر نے خود، کہتا ہے صحابی نہیں بن سکتا۔ کیوں؟ حالانکہ آپ کو حیات بھی حاصل ہے، پھر صحابی کیوں نہیں بنتا؟ حیات والی وجہ تو کہی گئی ہے۔ ابن حجر کہتا ہے کہ وہ حیات جو ہے وہ حیات اخروی اور برزخی ہے، اور ساتھ کہتے ہیں لا تشبہ ہذہ الحیات، اس حیات کے مشابہ ہی نہیں، اس حیات کے مشابہ ہی نہیں۔ وہ حیات جو ہے وہ برزخ کی ہے۔ اہل سنت کا یہ نظریہ ہے، یہ نہیں ہے کہ حیات دنیا بھی ہو یا دنیا کیسی ہو، یہ کیسی بھی آئے گی، کیسی، یہ کیسی بھی نہیں، لا تشبہ ہذہ الحیات، وہ اس حیات کے مشابہ نہیں، اس حیات کی طرح نہیں، وہ حیات اخرویہ کو اخروی ہے اور وہ حیات دنیاوی نہیں۔ انشاءاللہ یہ عبارت آئے گی، واضح کر رہا ہوں، پیغمبر کریم کی زندگی میں مائیت ہے، وفات کے بعد مائیت نہیں تو صحبت بھی نہیں ہے۔ اب جن کا عقیدہ ہے نبی پاک علیہ السلام اب بھی دنیا کیسی یا دنیاوی حیات سے زندہ ہے، وہ پوری صحابیت کے منکر بنتے ہیں کہ نہیں بنتے؟ ان کے ہاتھ کیا معیار ہے صحابیت کا؟ صحابی کی حقیقت کیا ہے؟ صحابی کس کو کہتے ہیں؟ پھر رولا ڈالنا، جھگڑے ڈالنا، انہیں کیا حق بنتا ہے میرے نبی کے صحابہ کا نام لینے کا؟ جب وہ نبی کو زندہ مانتے اور زندہ مان کے حیات دنیاوی مدینہ منورہ میں پھر یہ واقعات بیان کرتے ہیں کہ مولانا مدنی کو بھی کہا کہ آپ پاکستان رہے اور درخواست کیا، ان کو بھی کہا کہ آپ خانپور میں رہے، کلام بھی ہوتا رہا اور پھر صحابی بھی نہیں بنے۔ آخر صحابی بننے کا معیار کیا ہے؟ آپ نہیں سمجھ رہے میری کو، جان بوجھ کر میں نے پہلو بدلا، تھوڑا علاج بھی ہو جائے گا، باتیں ہوتی رہے۔ علام بزرگ تھا، آپ نے ہاتھ باہر نکالا اور 90,000 نے زیارت کی۔ یہ لوگ دراصل مقام صحابیت کے منکر ہیں، اصل میں یہ صحابہ کے مقام پہ حملہ کرنا چاہتے ہیں، صحابیت کے مقام پہ۔ اگر یہ حیات ہے روزہ اقدس سے باہر ہاتھ نکالنے والی اور گفتگو کرنے والی اور آوازیں دینے والی اور پہچاننے والی، جاننے والی، دنیا کے ادراک والی دنیاوی حیات، تو پھر صحابیت کی دنیا میں کوئی تعریف بن سکتی ہے؟ تو سمجھ آئی یا گئی؟ اب آگے چلو، والذین معہ،
یہ ماہیت یاد رکھنی ہے. اشداء علی الکفار، اشداء علی الکفار والذین معہ، اس پر بڑی تقریریں ہیں. کیا لکھا ہے آپ کے پاس اشداء کے اوپر؟ اصلاح قوت شہوانیہ لکھا ہے، اور کیا لکھا ہے؟ اصلاح قوت حیوانیہ نہیں لکھا. اس کے مقابلے ایک جملہ آنا چاہیے. اصلاح قوت حیوانیہ نہیں کہیں، قوت غضبیہ غضبانیہ وہ حاشیے پہ لکھا ہے. یہ حاشیہ پڑھ لو پھر میں تقریر کرتا ہوں. اصلاح کے دو شعبے، اصلاح معاملہ بالخلق ایک، اور معاملہ بالحق. تو جتنی اصلاح کی تاریخیں چلتی ہیں، اصلاح کے دو رکن ہیں. ایک اصلاح کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاملہ درست ہو، جس کو کہتے ہیں حقوق اللہ، اور دوسرا مخلوق کے ساتھ یہ معاملہ درست ہو، اس کا نام ہے حقوق العباد. حقوق العباد. تو جب تک حقوق اللہ کا معاملہ درست نہ ہو اصلاح نہیں ہو سکتی. توجہ کرنی ہے، جب تک حقوق العباد کا معاملہ درست نہ ہو اصلاح نہیں ہو سکتی. یہ یہاں رکھ لو، معاملہ بالخالق اور معاملہ بالناس، اس سے بھی اس کو تعبیر کرتے ہیں. اور حقوق اللہ اور حقوق العباد کے ساتھ بھی دو باتیں. تیسرا، ہر انسان میں اللہ نے دو قوتیں رکھی ہیں. ایک قوت ہے غضبانیہ، غصے کی قوت، یہ ہر انسان میں غصہ بھی ہے. اور ایک قوت ہے محبت کی، شہوانیہ جسے تعبیر کرتے ہیں. ہر انسان میں محبت کا جذبہ بھی ہے، غصہ کا بھی ہے اور محبت کا جذبہ بھی ہے. قوت شہوانیہ حیوانیہ یہ دونوں ہیں. ہم اس کو تعبیر کر رہے ہیں قوت غضبانیہ، غضب اور غصے کی قوت، اور قوت شہوانیہ محبت کی قوت. یہ دونوں جذبات ہیں. اب ذرا سمجھو، بات بڑی لمبی چلی جائے گی. اصلاح کا کیا مطلب ہے؟ انسان کے جذبات محبت یہ بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں، اور انسان کے جذبات غضبانیہ غصے کے جذبات یہ بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائیں. جب تک انسان کی قوت غضبیہ یہ اللہ کی مرضی کے تابع نہیں ہوتی، انسان کی قوت حبیہ یا محبت یہ اللہ کی مرضی کے تابع نہیں ہوتی، اس وقت تک اصلاح ناممکن ہے. اس پر آپ بے شمار حدیثیں لا سکتے ہیں. من احب للہ وابغض للہ، جو اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے غصہ رکھتا ہے، تو اس نے استکمل الایمان، ایمان کو کامل کر لیا. تو انسان کے کمال کے لیے حقوق اللہ حقوق العباد دونوں میں کامل ہونا ضروری ہے. ایک. نمبر دو، انسان کے جذبات بھی، انسان کی محبت بھی وہ اللہ کی مرضی کے تابع ہو جائے. یہ ہوتا ہے کمال. اللہ نے اس مقام پہ چاروں چیزوں کا ذکر کیا. فرمایا کہ صحابہ وہ ہیں جن کی اصلاح اللہ تعالیٰ کا معاملہ حقوق اللہ میں بھی پورے ہیں، حقوق العباد میں بھی پورے ہیں. یہ دو باتیں. نمبر دو، ان کی محبت بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہے، ان کا غصہ بھی اللہ کی مرضی کے تابع ہے. اس لیے فقط استکمل الایمان کے حالت اقصا، درجہ اقصا پر ہے، اخیری کنارے پر ہے. اس سے اوپر کوئی کنارہ نہیں ہو سکتا. آپ کی توجہ نہیں، اسی جملے میں قرآن نے سب کچھ حل کر کے رکھ دیا ہے.
اور صحابہ پر جتنے اعتراضات تھے سارے قرآن دفع کر رہا ہے کہ صحابہ پر کوئی اعتراض کرے کہ حقوق اللہ نے کوتاہی کی، اللہ فرماتے ہیں کامل تھے، اگر کہے حقوق العباد میں کوتاہی کی، اللہ فرماتے ہیں کامل تھے، اگر کوئی کہے غصے میں اپنے جذبات کے تابع ہوئے، اللہ فرماتے ہیں یہ جھوٹ ہے، غصہ بھی ان کو آتا تھا میری رضا کے لیے، اور اگر کوئی کہے اپنی محبت کے جذبات میں اپنی خواہشات کے تابع ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں نہیں، ان کی محبت کے جذبات بھی میری مرضی کے تابع تھے۔ اب رہ کیا گیا؟ یہ کمال ہے صحابہ کا، حقوق اللہ میں کامل، حقوق العباد میں کیا مصیبت ہے؟ آپ کو یا تو سمجھ نہیں آ رہی، ایسے بیٹھے ہیں پریشان ہو کے، سمجھ رہے ہو میری بات؟ اب دیکھو، اب ذرا ان ایتوں کو سمجھ لو، پھر میں انشاءاللہ اس پر تقریر کرتا ہوں۔ پہلے آیات سمجھے، والذین معہ، والذین معہ، یہ معہ کا لفظ جو ہے اس میں بھی بڑے راز ہیں، ایک میں نے بتا دیا، دوسرا یہ معیت کس میں ہے؟ نزول سکینہ اور نزول رحمت میں بھی ہے، نزول سکینہ اور نزول رحمت میں بھی، اور استقلال اور استقامت صحابہ کا بھی اشارہ ہے، استقلال اور استقامت صحابہ۔ اب یہ دو عنوان اور آ گئے اگر آپ سمجھ رہے ہیں۔ نزول سکینہ میں سورہ فتح کے شروع میں پڑھا تھا نا، انزل سکینتہ، جہاں آپ کو صحیح سمجھ نہیں آئے گی آپ سورہ توبہ کا وہ مقام نکالیں، اذ قال لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا۔ ایک وہ مقام ہے، یہ عنوان پورا ہو جائے، صرف اشارہ مقصود ہے، آگے آپ علماء خود دو سو 87 صفحہ، جہاں پر اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، اللہ فرماتے ہیں وہ غار میں تھے جب رسول مکرم اپنے صحابی کو کہہ رہا تھا لا تحزن، غم نہ کر، ان اللہ معنا، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے، فانزل اللہ سکینتہ علیہ، بس اللہ نے نازل کر دی سکینہ، خاص رحمت، غیبی فیض علیہ، اوپر اس ابو بکر کے، اوپر اس ابو بکر کے، ابو بکر پر وہ جو رحمت نبی پہ آئی، کوئی رحمت ابو بکر پہ آئی، اس لیے میں کہہ رہا ہوں معیت نزول سکینہ اور نزول رحمت میں، اسی طرح جہاں پر بھی آیا وَأَنزَلَ السَّكِينَةَ عَلَيْهِمْ، تو نزول رحمت میں بھی معیت ہے، جس طرح اللہ کی رحمت پیغمبر پہ آتی ہے اس کا حصہ صحابہ کو ملتا ہے، جس طرح خدا کی طرف سے سکینہ پیغمبر پہ آتی ہے اس کا حصہ صحابہ کو ملتا ہے، یہ بھی معیت کا ایک عنوان ہے۔ اور نمبر 2، یہ معیت ہے، اشارہ ہے ساتھ پیغمبر کے، وطن چھوٹ گئے، پیغمبر کا ساتھ نہیں چھوٹا، اولاد تباہ ہو گئی، نبی کا ساتھ نہیں چھوٹا، یہ استقامت کی طرف اشارہ ہے، اور ساتھ ہی رہے، ساتھ چھوڑا نہیں، اور وہ ہیں کون؟ والذین معہ اشداء علی الکفار، یہ قوت غضبانیہ ہے، اشداء علی الکفار، ان کی سختی ہوتی ہے، للہ فی اللہ، وہ سخت ہے کفار کے مقابلے، اشداء علی الکفار، کیا مطلب؟ ان کی قوت غضبانیہ
غصے والی قوت وہ بھی خدا کی مرضی کے تابع ہے، کافروں پر سخت ہے، اور یہی خدا کی مرضی ہے کافروں پر سخت ہونا۔ یہ مرضیات الہیہ ہے، اللہ کی مرضیات میں سے ہے۔ رحماء بینہم، یہ دوسرا اصلاح قوت شعبانیہ، یعنی ان کی محبتیں وہ بھی اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ جہاں اشداء میں قوت غضبانیہ کی طرف اشارہ کیا، ان کو غصہ آتا ہے خدا کے دشمنوں پر، ان کو غصہ آتا ہے کافروں پر، ان کو غصہ آتا ہے مشرکوں پر، آپس میں نہیں۔ رحماء بینہم، اور آپس کا حال یہ ہے آپس میں کھانڈ کھیر۔ رحماء بینہم، رحیم ہے، کیا مطلب؟ اللہ نے حکم دیا آپس میں رحمت کا، نرمی کا۔ نبی کے صحابہ ان کا محبت آپس میں ہے، ان کے غصے کافروں پہ ہے، ان کے غصے کس پہ ہے؟ کافروں پہ۔ اور آپس میں کیا ہے؟ اب یہ خدا کی شہادت ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار اور رحماء بینہم۔ اب اس شہادت الہی کے بعد دنیا کی کوئی کتابڑی اور کوئی رسالہ، کوئی تاریخ، کوئی پوتھی وہ یہ ثابت کرے کہ صحابہ کی آپس میں بغض تھا، وہ قرآن کی تردید کر رہی ہے۔ اور جو ایسی روایتوں پہ ایمان رکھتا ہے جس میں صحابہ کا بغض ظاہر ہو، آپس میں شدت ظاہر ہو اور دشمنوں کے ساتھ نرمی ظاہر ہو، ہر وہ روایت اس پہ ہم لعنت بھیجتے ہیں، وہ روایت خدا کے کلام کے متضاد ہے اور قرآن کی تکذیب اور تردید پہ مبنی ہے۔ پورا باب لیا، پورا باب لیا۔ ایک جگہ پہ میں گیا، تقریر تھی، وہاں پر مسجد ایک تھی، ایک جماعت سنیوں کی ہوتی، ایک شیعوں کی، دو جماعتیں ہوتی، شیعہ بھی جماعت کرواتے، سنی بھی۔ مجھے انہوں نے کہا کہ آپ نے آنا ہے، تقریر کرنی ہے، لیکن وہ کہتے ہیں مناظرہ بھی کریں گے۔ میں نے کہا بہت اچھا ہیں، کون سے شیعہ؟ کہتے ہیں یہ محمد حسین ڈھکو، یہ اس کے شاگرد ہے، سرگودے والا، اس کے شاگرد ہے۔ میں نے کہا انہیں دعوت دو، آ جائے۔ میں نے وہاں تقریر کی تقریباً 3 گھنٹے کے قریب، اور تقریر میں سارے شیعہ بھی آئے ہوئے تھے، سب شیعہ، یہ چکوال ایریا میں شیعہ بھی تھے، دیگر حضرات بھی۔ تو وہاں پر تقریر میں نے یہی بات کی، میں نے کہا سب سے پہلے قرآن دیکھو، ہمارا اصول ہے، اور جو تاریخ قرآن سے ٹکرا جائے اس تاریخ کو جہنم میں پھینکو۔ ہم ایسی تاریخ کو ماننے والے نہیں جو قرآن کی تکذیب کرے۔ ہاں، اشاعت التوحید والے قرآن کے مقابل کسی کی بات نہیں مانتے، بخاری کی روایت کو نہیں مانتے، مسلم کی روایت کو نہیں مانتے، ابن ماجہ نسائی کی روایت کتاب اللہ سے ٹکرا جائے نہیں مانتے، کسی معاملہ میں ٹکرائے نہیں مانتے۔ تم تاریخیں پیش کرتے ہو، ابن اسیر، البدایہ، فلاں فلاں، سب تاریخوں کو جہنم میں پھینکو۔ وہ ڈھکو کا شاگرد آیا ہوا تھا، کتابیں اس نے اٹھائی ہوئی تھی، اب وہ میری تقریر کے سامنے بیٹھا ہے۔ تقریر جب سنی فوراً اٹھ کے چلا گیا۔ تقریر کے بعد میں نے کہا وہ کدھر ہے مہمان؟ انہیں تو بات کرنی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ وہ کہتا ہے کہ میں تو کتابیں اٹھا کے آیا، یہ مولوی کہتا ہے میں تاریخ کو مانتے ہی نہیں، میں مناظرہ کس پر کروں؟ یہ کہتے ہیں میں تاریخ کو مانتے ہی نہیں ہوں۔ تو بات صاف ہے، اب یہ قرآن پاک کے یہ صاف لفظ ہے، اشداء علی رحماء بینہم، اس پر عنوان پر لکھا چکا ہوں، اللہ بین قلوبہم، بین قلوبکم، یہ ساری آ رہی ہے۔ فاصبحتم بنعمتہ اخوانا، یہ قرآن کیا بتا رہا ہے کہ صحابہ آپس میں ایک دوسرے کا بغض رکھتے تھے؟ اگر صحابہ بغض رکھے آپس کا پھر تو اصلاح ہوئی نہیں، پھر کون سی اصلاح ہوئی ہے؟ اگر آپس کا بغض ہو پھر اصلاح نہیں، آپس میں دشمنی ہو پھر اصلاح نہیں، آپس میں شدت ہو پھر اصلاح نہیں۔ اصلاح بنتی تب ہے آپس میں رحمت ہو اور آپس میں نرمی ہو اور کفار کے مقابلے سخت ہو۔ اس لیے اگلا جملہ کہہ رہا ہوں
کہ صحابہ آپس میں بغض نہیں رکھ سکتے، آپس میں شدت نہیں ہو سکتی، آپس کے اندر سختی نہیں ہو سکتی، آپس میں نرم ہے، یہ خبر الہی ہے، اللہ نے خبر دی ہے، اب اس خبر کی تردید نہیں ہو سکتی۔ ہاں اس پر سوال ہوگا، صحابہ کی لڑائیاں ہوئی، علی معاویہ کی لڑائی ہو گئی، ہم کہتے ہیں لڑائی کا تعلق اندر سے نہیں، اندر سے بغض نہیں ثابت ہوتا۔ حضرت موسیٰ ہارون کی ہوئی تو آپس میں بغض تھا نہیں، یہ کون سی بات ہے آپس میں بغض؟ اسی لیے حضرت نانوتوی کا اب جملہ آئے گا ہماری تقریر کے اوپر، وہ سونے پہ سہاگا ہوگا۔ حضرت نانوتوی کہتے ہیں غلطی کبھی تو ہوتی ہے شیطان کی طرف سے اور کبھی ہوتی ہے جذبہ ایمان کی وجہ سے، غلطی کبھی ہوتی ہے جذبہ ایمان کی وجہ سے۔ اب وہ جملہ آئے گا، اس پر انہوں نے مثال دی، حضرت ہارون کی داڑھی سر کے بالوں سے پکڑ کے کھینچا جا رہا ہے غلطی، لیکن ایمان کے جذبے کی غلطی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توحید کی غیرت آئی تھی، اس غیرت توحید کی وجہ سے، جذبہ ایمان کی وجہ سے بھائی کی داڑھی سے بھی پکڑا، سر کے بالوں سے بھی پکڑا۔ معلوم یہ ہوتا ہے اگر حضرت موسیٰ ہارون کی لڑائی تک ہو سکتی ہے لیکن اندر بغض نہیں ہو سکتا، آپس میں شدت نہیں ہو سکتی، وہ غلطی جذبہ ایمان پر مبنی ہے، تو پھر علی معاویہ کی لڑائی بھی جذبہ ایمان پہ مبنی ہے۔ اور اس پر میں ثابت کر سکتا ہوں، ادلہ ہے، صرف دلیل نہیں، اس پر دلائل ہے کہ وہ غلطی جذبہ ایمان کی وجہ سے تھی اور اس غلطی میں بھی بغض نہیں تھا۔ دیکھو روم کا بادشاہ خط لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ میں فوجیں بھیجتا ہوں علی کے مقابلہ میں، اور اگر یہ بغض ہوتا، آپس میں شدت ہوتی تو بہترین موقع تھا، حضرت معاویہ کہتے جی بھیج دو میں ذرا علی کا مقابلہ کروں، بغض تو یہ ہوتا ہے، شدت یہ ہے، لیکن حضرت معاویہ کہتے ہیں جا کل پر روم، اے رومی کتے، اگر تو نے کوئی شرارت کی تو معاویہ اپنی کمان چھوڑ کر علی کے لشکر کا سپاہی بن کے تیرا مقابلہ کرے گا۔ یہ ہے رحماؤ این جنگ میں بھی بغض نہیں، شدت نہیں۔ اور اسی طرح حضرت علی سے پوچھنے والا پوچھتا ہے کہ معاویہ نے آپ کی مخالفت کی، یہ معاویہ یہ کون ہے؟ اہم مشرکون، یہ مشرک ہے؟ فقال لا، میں نہیں، انہوں نے کہا اہم منافقون، یہ منافق ہے؟ فقال لا، مصنف ابن ابی شیبہ، فرمایا نہیں منافق۔ پھر فرمایا کہ لڑائی کس کی ہے؟ فرمایا ہم اخواننا فی الدین، وہ ہمارے بھائی ہیں دین میں، بھائی ہیں۔ اور مختلفنا الا فی دم عثمان، نہج البلاغہ شیعہ کی کتاب، اس میں بھی یہ لگتا ہے، یہ آل سنت کی ہے، مصنف ابن ابی شیبہ، اور نہج البلاغہ کی وہ عبارتیں وہ بالکل سونے کے پانی والی، وہ صاف کری ہے۔ حضرت علی فرماتے ہیں انا ربنا واحد، معاویہ اور میرا رب ایک ہے، نبی کا نام واحد، ہمارا نبی ایک ہے، دعوتنا فی الاسلام واحدہ، ہماری دعوت اور دعوت ایک ہے۔ اور ساتھ فرماتے ہیں کہ لا نستزید ہو فی ایمان فی تصدیق باللہ و رسولہ، ہم اللہ رسول کی تصدیق میں لا نستزید ہو، حضرت معاویہ سے زائد نہیں، جس طرح معاویہ کا ایمان ہے کوئی ہمارا ایمان ہے، ولا یستزیدوننا، اور وہ ہم سے اللہ رسول کی تصدیق میں زائد نہیں، ہمارا اور ان کا ایمان برابر، نبی ہے، دعوت ہے، اسلام ہے۔ اور ادھر فرماتے ہم اخواننا فی الدین، وہ ہمارے دین میں بھائی ہے۔ تو اس سے بڑا این جنگ کے دوران کے لفظ وہ بتا رہے ہیں، لڑائی ہوئی لیکن وہ جذبہ ایمان تھا، اور وہ فلبائنوں کی چال زیادہ وہ تھی، ان دونوں بزرگوں کے درمیان پھر بھی کوئی بغض نہیں تھا، کوئی آپس کی شدت نہیں تھی۔ قرآن کی شہادت پھر بھی حق ہے، اشداء علی الکفار
رحماء بینہم. کچھ سمجھ آئیے بات؟ ہاں. اگلی بات سنو، حضرت نانوتوی رحمہ اللہ کا جملہ فرماتے ہیں اشداء علی الکفار، جتنا کافر سخت بڑا صحابی اس کے مقابلے میں اتنا سخت. تو بڑا کافر شیطان، تو سب سے بڑا شیطان کے مقابل سخت صحابی. شیطان کے مقابل سخت کون ہے؟ صحابی. اس لیے صحابی شیطان کے تابع نہیں ہو سکتا. قرآن کی شہادت ہے اشداء علی الکفار کے مقابل تابع نہیں بنتا. شیطان بڑا کافر ہے، اس کے تابع کبھی صحابی نہیں بن سکتا. وہ صحابی وہ شیطان کے تابع یہ نہیں ہو سکتا، شیطان کا تابع نہیں بنتا. اب اسی اصل پہ میں تقریر کر رہا ہوں کہ صحابی آپس میں رحماء بینہم، یہ بھی ساتھ ملاؤ. اشداء علی الکفار یہ ایسے کلام اللہ کی ہے، اگر یہ ایسے پر حق ہیں تو بعد صدق کے جھگڑے بھی ختم ہو گئے، حدیث کرتاب کے جھگڑے بھی ختم ہو گئے، آل رسول پر ظلم کرنے کی داستانیں وہ بھی ساری مٹی کے ساتھ مل گئی، اور صداقت اسلام اور حقانیت اہل و سنت وہ نصف النہار سے بھی زیادہ روشن ہو کے سامنے آ. وہ سب جھوٹ کے واقعات ہیں. حضرت علی کے گلے میں رسی ڈالی گئی، گھسیٹا گیا، اور حضرت فاطمہ کا گھر جلایا گیا. پھر رحماء بینہم کا کیا مطلب ہے؟ اشداء علی الکفار کا کیا مطلب ہے؟ پھر شیطان کے مقابل سخت ہے، کبھی دبتے نہیں، شیطان کے تابع ہو نہیں سکتے. پھر ان ساری آیات کا مطلب کیا نکلے گا؟ تو یہ جو رابطی کتنے الزامات لگاتا ہے، کبھی باغ فتح کے جھگڑے، کبھی حدیث کرتاب کے جھگڑے، کبھی یہ حضرت فاطمہ کے گھر جلانے کے جھگڑے، کبھی یہ حضرت علی کے گلے میں رسی ڈالنے کے جھگڑے، کبھی حضرت معاویہ کی سانسوں کے جھگڑے، کبھی یہ اپنی حکومت بچانے کے لیے حضرت حسین کی شہادت کے مسئلے، یہ سارے مسئلے دفن ہو کے رہ گئے انہی قرآن پاک کے دو جملوں میں اشداء علی الکفار رحماء بینہم. سمجھ گئے وہ بات؟ اللہ فرماتے ہیں ان کی اصلاح ہو چکی ہے، اور اصلاح ایسی کامل ہے، ان کی محبت بھی ہوتی ہے میری رضا کے لیے، ان کی دشمنی بھی ہوتی ہے میری رضا کے لیے. یہ آگے چلو، رحماء بینہم تراہم، یہ تو تھا مخلوق کے ساتھ حقوق العباد کا معاملہ. ان کی دشمنی، ان کی محبتیں، ان کی قوت غضبانیہ، ان کی قوت شعبانیہ، یہ سب خدا کی رضا کے تابع. جب ایسی ہستیاں ہیں، اب فرمایا تراہم، ان کا معاملہ بالخالق اللہ کے ساتھ ان کا کیا معاملہ ہے؟ تراہم رکعا سجدا یبتغون. جہاں پر ایک جملہ سمجھ لو میرا، میں کہتا ہوں کہ صحابہ کا صاحب وہ اتنا مقدس ہے کہ بڑے سے بڑا دشمن بھی حملہ نہیں کر سکتا. یہ ابھی انشاءاللہ دوسرا عنوان آتا ہے، ان ایتوں سے فارغ ہو جائے، مختصر بات کر رہا ہوں. اصل تو یہ سورہ فتح پڑھتے تو 3 دن کا سبق تھا، اس میں پوری تفصیل آتی، لیکن وہ نہ میرا موڈ ہے، نہ وہ جذبہ ہے، اور نہ وہ دل کی وہ کیفیت ہے جو سورہ فتح پڑھاتے ہوئے ہوتی ہے. اس لیے اب میں صرف چند باتیں آپ کے سامنے ذکر کر رہا ہوں. اگلی بات، صحابہ کا میں نے جملہ بولا، یہ بھی عنوان ہے. صحابہ کا ظاہر وہ اتنا پاک تھا کہ بڑے سے بڑے دشمن کو بھی ادراک کا موقع نہیں ملا، اتنا کھلا تھا، ظاہر تھا. اس پر اب بہت سارے شواہد ہیں. آج کا کالا دشمن، اس نے بھی کہا ابو بکر عمر بازار نبی کے ساتھ تھے. کوئی ایک کافر بھی ہجرت میں ابو بکر صدیق کے ساتھ کا انکار نہیں کر سکتا، فاروق اعظم کی مائیت کا انکار نہیں کر سکتا. آخر دم تک نبی پاک علیہ السلام کی وفاداری ظاہر، اس بات پر سب متفق ہیں، کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا.
اصل مسئلہ تھا دشمن نے حملہ کرنا تھا صحابہ کے باطن پر، اندر پر۔ اب قرآن کا اصول یہ ہے، قرآن صحابہ کا ظاہر بھی بیان کرے گا، لیکن ظاہر سے پڑھ کر قرآن صحابہ کا باطن بیان کرے گا، اندر بیان کرے گا۔ اللہ کو پتہ تھا صحابہ کا دشمن وہ ظاہر سے حملہ نہیں کر سکے گا، اور وہ زیادہ سے زیادہ حملہ نہیں کرے گا، منافق تھے، اندر غرض اور تھی، دنیا مقصود تھی، لالچ تھا، فلاں تھا، فلاں، باطن سے حملہ آور ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے قرآن مقدس میں سب سے زیادہ اصحاب رسول کے باطن کو بیان کیا۔ اب ذرا دیکھو انہی آیتوں کو دیکھ لو، اور بھی مقام جب صحابہ کی عظمت کے ہیں وہاں پر دیکھتے جانا، آپ کو یہ فرق محسوس ہوگا۔ جہاں پر شدت کا تعلق اندر کے ساتھ ہے، رحمہ اس رحمت کا تعلق بھی اندر کے ساتھ ہے، باطن کو بیان کیا۔ اب ایک جملہ آیا ظاہر کے ساتھ، تراہم، اے مخاطب تو دیکھے گا، رویت دیکھنا ظاہر کے ساتھ ہوتا ہے، ظاہر کی رویت ہوتی ہے، تو دیکھے گا ان کو رکعن سجدہ، رکوع کرتے ہوئے، سجدہ کرتے ہوئے، رکوع نظر آتا ہے، سجدہ نظر آتا ہے، ظاہر کے ساتھ تعلق ہے۔ فرمایا تراہم تو دیکھ لے، رکعن سجدہ، اور ایک وہ جگہ ہے جہاں تیری نظریں نہیں پہنچتی، تیری رویت ختم ہو گئی۔ فرمایا ان کا ظاہر تو دیکھ لے اور باطن کی گواہی مجھ سے لے، ان کے ظاہر کو تو دیکھتا جا۔ تراہم، وہ بزرگ بڑا سویا ہے، رومال والے یہ روزانہ سوتا ہے، کتنا کیا ہے بزرگ، ہے بھی بزرگ، ہم کہہ بھی کچھ نہیں سکتے۔ اب یہ بیچارہ کیا کہے گا، میں دورہ پڑنے گیا تھا۔ مولانا طاہر صاحب رحمہ اللہ کو کسی نے کہا کہ آپ کے طالب علم فتوے بڑے لگاتے، انہیں کہا جب میں مسئلہ بیان کرتا ہوں سوئے ہوئے ہوتے، اور جب فتوے پر کام آتا ہے تو جو اس وقت جاگے ہوئے ہوتے، فتویٰ یاد کر لیتے ہیں، مسئلہ نہیں۔ مجھے پتہ ہے آپ کے جذبات کا، کیونکہ آپ نے جو تقریریں سنی ہیں وہ کچھ اور ہے، اور اس کے ساتھ یہ تقریر کی مناسبت نہیں ہوگی، وہ کچھ اور تقریریں آپ نے سنی ہیں۔ آپ کا علم تو خیر القرون کرنی تک دور صحابہ ہی ختم ہو گیا، یہ جہالت پر مبنی تقریریں ہوتی ہیں، لیکن قرآن کے حقائق سمجھو، قرآن نے صحابہ کو بیان کیسے کیا ہے، اور یہ چیزیں اللہ نے اشاعت التوحید کے اکابرین میں رکھی ہیں، اور کسی کو یہ حصہ نہیں ملا۔ اس لیے عظمت صحابہ پہ کام کرنا ہے، ہمارے ساتھ آ جاؤ۔ کوئی اور منافقت ہے تو ہم کچھ نہیں کہتے، لیکن صحابہ کی عظمت یہاں ملے گی، اور قرآن کے حوالے سے ملے گی، گپو کے کن سے نہیں، قرآن کے حوالے سے۔ اب ذرا دیکھو، فرمایا تراہم رکعن سجدہ، رکوع سجدے کا تعلق ظاہر کے ساتھ تھا۔ میں نے کیا جملہ بولا؟ اللہ فرماتے ہیں جتنا تو دیکھ سکتا ہے تو دیکھ لے، جہاں تیری نظریں نہیں جاتی میں بتا دیتا ہوں۔ جب تغون فضلا من اللہ ورضوان، جب تغون، ان کا سجدہ ہو، ان کا رکوع ہو، توجہ کرنی ہے، سجدہ ہو، رکوع ہو، اس سے مقصود کیا ہوتا ہے؟ جب تغون فضلا من اللہ، یہ اندر کی بات ہے۔ اللہ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ صحابہ کا ہر حرکت، ہر سکون، رکوع سجدہ، یہ نماز کا ذکر باعتبار اہم کے ہے، اہم العبادات کے ہے، اور رکوع سجدہ کا ذکر باعتبار اہم ارکان کے ہے۔ رکوع اور سجدہ کا مقصود کتاب اللہ کا یہ ہے ان کی ہر عبادت، ان کی ہجرت ہو، ان کا جہاد ہو، ان کا صدقہ ہو، ان کا ذکر ہو، ان کا اٹھنا ہو، ان کا بیٹھنا ہو، ان کا چلنا ہو، ان کا سونا ہو، ان کا وجود کی حرکت ہو، ان کا سکون ہو۔ جب تغون فضلا من اللہ ورضوانا، ان کے دل کی طرف یہ ہوتی ہے کہ اللہ راضی ہو جائے۔ جب تغون فضلا من اللہ، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ کے فضل کو، ورضوانا، رضا کو۔ جہاں پر سوال ہے یا اللہ تیرا فضل، تیری رضا وہ ڈھونڈ رہے ہیں، آیا ملی بھی ہے یا ناکام ہے؟
اللہ فرماتے ہیں لقد رضی اللہ، ناکام نہیں، وہ ڈھونڈ رہے ہیں جب تک ہونا فضلا من اللہ و رضوانا، اور میں نے اپنے فضل کی بارش کر دی، اپنی رضا کی صنعت دے دی، وہ کامیاب ہے اپنے اس مقصد میں۔ آگے سیماہم توجہ کرنی ہے، سیماہم میں بینت صدور سے ہٹ کے تقریر کر رہا ہوں۔ سیماہم اللہ فرماتے ہیں اے لوگوں، تم جو ان کے اندر کا خزانہ ہے تمہاری نظریں نہیں جاتی، اندر کا خزانہ کیا ہے؟ امتحان اللہ قلوبہم للتقوی الزمہم کلمۃ التقوی، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اور حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، یہ اندر کا خزانہ ہے کامل ایمان۔ فرمایا تمہاری نظریں نہیں جاتی، تم ذرا اوپر دیکھ لو، وہ سیماہم ان کی علامتیں، فی وجوہہم من اثر السجود، وہ سجدوں کے اثر، اس ایمان کی برکتیں، ان کے نشان ان کے چہروں پہ بھی واضح، ان کے نشان ان کے چہروں پہ بھی سیماہم، علامتیں قرب اور محبوبیت کی، فی وجوہہم ان کے چہروں میں۔ یہاں پر ایک مسئلہ بھی سمجھ لیں، ضمنی مسئلہ ہے، آج کل بڑا اٹھا ہوا ہے۔ اس سیماہم سے کیا مراد ہے؟ رافضیوں کو اگر آپ نماز پڑھتے دیکھیں، رافضیہ کو، تو رافضی نماز میں ایک فیتہ رکھتے ہیں پتھر اور اس پر سجدہ کرتے ہیں۔ اب رافضی کے چہرے پہ داغ پڑ جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ سیماہم یہ داغ ہے، اور اپنے صوفی کو دیکھیں تو وہ صوفی ننگی صف پہ، کھجور کی صف پہ سجدہ جان پوچھ کے رگڑے گا ماتھے کو، کہے گا کیا یہ جو داغ چٹا بن گیا ہے یہ سیماہم، یہ نشانی ہے۔ اور دوسرے طرح صوفی کو دیکھیں، وہ امریکہ کی کریمیں لگائے گا زنانیوں والی، اور وہ سارا میک اپ کر کے چہرے پر کریمیں سجا کے اور وہ پورا میک اپ کر کے سجیڑ کے آگے دیکھا نا نور ہے چہرے کا کہ نہیں؟ ہاں یہ نور ہے امریکہ کی ان کریموں کا، پوڈروں کا، اور اس میک اپ کا، برطانیہ اور امریکہ کے پوڈروں والا نور، یہ نور نہیں۔ سیماہم یہ وہ کیفیت ہے جس کو اہل دل نہیں سمجھ سکتے، یہ وہ خاص رونق ہے ایمان کی جو نہ میک اپ سے حاصل ہوتی ہے، نہ فیتوں سے حاصل ہوتی ہے، نہ وہ یہ حضور والی شپوں سے مل سکتی ہے۔ وہ ہے کیا؟ من اثر سجود، اصل میں کوئی اندر ایمان ہے، امتحان اللہ قلوبہم للتقوی، اس ایمان کی رونق ان کے چہروں پہ بھی آ گئی ہے۔ رنگ کالا بھی ہے، بالکل کالا ہے، لیکن ایمان کی رونق حضرت بلال کے چہرے پہ بھی ہے، کوئی حبش سے آیا اس کے چہرے پہ بھی ہے۔ رنگ کا سفید ہونا یہ کوئی نور کی علامت نہیں تو امریکہ کی لیڈیاں یہ بڑی نورانی ہے۔ ابو لہب کہتے اس لیے کہ اس کا چہرہ چمکتا تھا۔ یہ آج کل عوام میں یہ بات مشہور کر دی گئی، جس کا چٹی چمڑی ہو بڑا نور والا ہے، نور والا نہیں سور والا ہے۔ اگر عقیدہ غلط ہے، عقیدہ ٹھیک ہے، صحیح ہے، اچھا آگے چلو۔ سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذالک مثلہم فی التوراۃ، سبحان اللہ، ذالک یہی شان ہے ان کا تورات میں، ومثلہم فی الانجیل، اور یہی شان ہے ان کا انجیل میں۔ تورات میں بھی ان کا یہی شان ہے، انجیل میں بھی ان کا یہی شان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ محبوبیت ازلی ہے، انہوں نے کام نہیں کیے تھے لیکن میرے محبوب پہلے بن گئے۔ تورات آئی ان میں بھی ان کا شان ذکر کیا، انجیل آئی ان میں بھی صحابہ کا شان ذکر کیا۔ اور کیوں؟ اس لیے تورات میں نبی آخر الزمان کا مقام تھا، انجیل میں نبی آخر الزمان کا تذکرہ تھا، اور نبی کا تذکرہ بغیر صحابہ کے کامل ہو سکتے ہی نہیں۔ تو تکمیل
تذکرہ کے لیے تورات میں پیغمبر کا تذکرہ اور صحابہ کا تذکرہ، انجیل میں پیغمبر کا تذکرہ، صحابہ کا تذکرہ۔ اب بتائیں وہ لوگ جو کہتے ہیں منافق تھے، جب مرتد ہو گئے، ان مرتدین سے پوچھو کیا خدا عالم الغیب نہیں؟ ان صحابہ کا قرآن میں بھی تذکرہ کیا، انجیل اور تورات میں تذکرہ کیا، اور اگر اب کہو وہ تو مرتد تھے معاذ اللہ یا منافق تھے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کو بھی پتہ نہیں چلا، تورات میں ذکر کرتا رہا، انجیل میں کرتا رہا، قرآن میں کرتا رہا، اور جو خدا سے چال کا الزام لگائے اس سے بڑا مرتد کائنات میں کوئی نہیں ہوتا۔ اور صحابہ کا دشمن دراصل یہ دشمن ہے، یہ حدود اللہ ہے، اللہ کا دشمن ہے اور خدا کا چال ثابت کر رہا ہے۔ ذالک مثلہم فی التوراۃ ومثلہم فی الانجیل کزرع اخرج شطأہ۔ بھائی یہ بہت لمبا وقت چاہیے اس مثال کی تطبیق پر، نیچے آ جائے، یہ یقیدہ پر آ جاؤ، بس وہ سبق رہ گیا تو رہ گیا، لے یقیدہ پر آ جاؤ، جہاں پر تار ٹوٹ جائے نا پھر مزہ نہیں رہتا۔ اب دیکھو نیچے آ جاؤ لے یقیدہ پر۔ یہ سوال ہے کہ اللہ نے صحابہ کو اتنی عظمتیں دی کیوں ہیں، اتنی شانیں عطا کیوں کی؟ وہ نبی نہیں تھے، معصوم نہیں تھے، پھر اتنا ان کو عظمتیں کیوں ملی، رفعتیں کیوں ملی؟ اللہ فرماتے ہیں میرے کچھ اور مقصد تھے، حکمتیں تھی۔ ایک حکمت تھی لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ، لِیَغِیظَ تاکہ ساڑا میں، لِیَغِیظَ تاکہ جلانا میں، ساڑا بِهِمْ ان صحابہ کی وجہ سے، الکفار کافروں کا، لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ تاکہ جلاؤں میں، بِهِمْ صحابہ کی وجہ سے، الکفار کفار کو، کافر کو جلاؤں، اس کا ساڑا دل جلابا۔ ایک یہ بھی مطلب تھا لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ کافروں کو جلاؤ۔ امام مالک اٹھے فرماتے ہیں کہ جو صحابہ سے بغض رکھتا ہے وہ کافر ہے۔ جی کیوں؟ کہتا ہے قرآن سے کافر کہتا ہے، کہنے والا کہتا ہے قرآن نے کہاں کافر کہا؟ فرمایا لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ تاکہ جلاؤں کس کو؟ کافروں کو۔ معلوم ہوتا ہے عظمت صحابہ سے جلنے والا کافر۔ اب قرآن کہتا ہے صحابہ سے جلنے والا کافر، صحابہ سے بغض رکھنے والا کافر۔ یہ تو کسی مفتی کے فتوے کی ضرورت ہی نہیں۔ لِیَغِیظَ بِهِمُ الْکُفَّارَ یہ قرآنی فتویٰ ہے، اللہ تعالیٰ کا فتویٰ ہے۔ اسی پر اب کمال ہے ان مولویوں کی جو اپنے آپ کو مولوی کہتے ہیں، جو سب صحابہ کو کافر کہے نا، ہم اسے کافر نہیں کہتے۔ صحابہ کر لو، اتنا جاہل اجہل، پتہ نہیں ساری جہالت کیسی ہے جو سب صحابہ کو کافر کہے ہم کافر نہیں کہتے، اور طلباء میں بیان کرتا ہے۔ آگے طلباء بھی چپتے ہیں، اچھا جی حضرت صاحب ہیں، ماشاء اللہ۔ ہمارے طلباء کے سامنے بیان کرتا تو 36 دانتوں میں ایک بھی نہ رہتا، بیان کر کے دیکھتا۔ وہاں پر سارے موئے لے میاں رانجے دی اربا، سارے اکٹھے کیے ہوئے ہیں، چپ شاہ، جتنا کفر کوئی بکتا رہے آگے سے چپ ہے۔ اور کمال یہ ہے کہ کوئی ایسے بھی بے ایمان قسم کے ہوتے ہیں، اب جب ہم یہ بیان کرتے ہیں وہ یہ نہیں بیان کرنا چاہیے تھا، کیوں یہ نہیں بیان کرنا چاہیے تھا؟ ایک طرف صدیق اکبر کے مقام کا مسئلہ ہے اور ایک طرف یہ دو ٹکوں کا جاہل مبلغ ہے۔ اب اس جاہل مبلغ کا دفاع کرے اور ابو بکر صدیق کے ایمان کا دفاع نہ کرے، کوئی بات ہے؟ کہتے ہیں جی معافی مانگ لی، معافی سے کام نہیں چلتا، نکاح ٹوٹا ہے، معافی مانگ لی، معافی سے بیوی حلال نہیں ہوتی۔ تجدید ایمان، تجدید نکاح بیان کرتا میں نے کفر بکا ہے،
اور صحابہ کا دشمن کافر ہے. قرآن کہتا ہے لَيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ. آگے وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ. یہ من بیانیہ ہے، خیال کرنا ہے، یہ من تبعیضیہ نہیں، بیانیہ. اللہ فرماتے ہیں ان سب کے ساتھ وعد اللہ، اللہ نے وعدہ کیا ہے الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ساتھ شہادت ایمان کی، عمل صالح کی، منہم مغفرۃ واجرا عظیما. اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے، ہیں بھی سارے بخشے ہوئے، ہیں بھی سارے جنتی. اب ہمت نہیں دی، مثال پر بہت وقت لگے گا، ابھی اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. ہاں یہ انشاءاللہ بالکل میری کتاب لکھی ہوئی ہے، ایسی انداز میں آپ کی کتاب شائع ہونی چاہیے، بالکل لکھی ہے، شائع ہوگی انشاءاللہ. آئندہ سال پوری 22 کتابیں شائع کروں گا، پوری ساری لکھی ہے، صرف شائع کرنے کا مسئلہ ہے. اصل میں یہ اشاعتی ان میں اوصاف بھی ہیں اور کچھ نقائص بھی ہیں. یہ اول تو کتابیں لیتے ہیں تو پیسے بالکل نہیں دیتے، تو وہ جو آتا ہے لے کے چلا جاتا ہے. تو ابھی تک پہلیوں کے بھی پورے نہیں ہوئے، تو پھر مسئلہ بنتا ہے شائع کرنے کا. دعا کرو اللہ کسی کو ہمت دے دے، وہ شائع کرے، کوئی مکتبے والا صحیح ہو. اور یہ عظمت صحابہ پر مستقل کتاب اور عجیب 25 عنوانوں کے ساتھ وہ ساری کسی طرز پہ ہے اور اس پہ مکمل رد شیعت پر سارا مواد ہے. جتنی یہ چیزیں ہیں اسی طرح سمجھو اس کتاب سے ہی آ رہی ہے. مغفرۃ واجرا عظیما. جی آ گیا، بس تھوڑا سا میں نے بیان کیا ہے.